مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی طارق مسعود آفیشیل کلپس کو سبسکرائب کریں۔ آج کسی نے اعتراض کیا مجھ پر کہ یہ علماء نے جو گنجائشیں دی ہوئی ہیں نا، ان گنجائشوں سے تباہ ہو گیا معاشرہ۔ یعنی مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ فتویٰ دیں، یہ حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، اور ان گنجائشوں سے بڑا نقصان۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ جب سعودی عرب میں نیا ٹی وی آیا تو وہاں کے مفتی اعظم نے گنجائش کا فتویٰ دیا کہ ٹی وی پر اگر اچھا پروگرام دکھایا جائے تو جائز ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ عرب کلچر تباہ ہو گیا۔ یہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اگر وہ اس وقت فتویٰ دیتے تھے بالکل حرام ہے، تو عرب میں آج جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے وہ بے حیائی بولو بھائی نہ ہوتی۔ یہ بہت مضبوط دلیل دی جاتی ہے۔ اس کا جواب سنیں۔ سعودی عرب کے وہ مفتی اعظم اگر اس وقت ٹی وی کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیتے نا، تو ٹی وی سے جو تھوڑی بہت خیر پھیلی ہے وہ بھی نہ ٹی وی نے تو آنا ہی آنا تھا۔ ٹی وی تو بیوی کی طرح ہوتا ہے، شادی تو ہونی ہے نا۔ تو ٹیلی ویژن نے تو دنیا میں کسی فتوے کو فالو نہیں کرنا تھا، کیونکہ جو چیز بہت آسان ہوتی ہے نا، کسی بھی چیز کا ذریعہ ہوتی ہے، وہ لوگ اس کو لازمی استعمال کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں ٹی وی سے تبلیغ نہیں ہوتی، ویڈیو کیمرے سے تبلیغ نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر ویڈیو کیمرے میں نہ آتے تو جو سینکڑوں ہزاروں مسلمان ہوئے یہ ہوتے؟ یہ تو وہ مسلمان ہیں جو وہاں مسلمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ باقی ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچ سے کتنے لوگ اپنی مسجدوں کے امام کے ہاتھ پہ جا کے مسلمان ہوئے ہوں گے، اس کا تو کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں یار، یہ سمجھ میں۔ تو بھائی یہ سب جو میڈیا ہے نا، اچھی چیز کو پروموٹ کرو گے تو کیا پھیلے گا؟ خیر پھیلے گی۔ بری کو پروموٹ کرو گے تو کیا پھیلے گی؟ شر پھیلے گا۔ میں اور آسان کر کے مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں چند سال پہلے علماء کا اجلاس ہوا کہ طلبہ موبائل کا استعمال کرنے سے پڑھائی میں کیا ہو رہا ہے؟ بولو بھائی، حرج۔ لگے رہتے ہیں یوں ٹک ٹک ٹھش پش، جو ہے نا، جو پہلے پڑھائی کا ذوق تھا وہ رہا نہیں۔ لہذا موبائل فون، سیل فون کے استعمال پہ کیا لگا دی جائے؟ پابندی۔ سب بیٹھے، اجلاس ہوا، بڑی بحث ہوئی، کسی نے موبائل کے حق میں بات کی، کسی نے موبائل کے خلاف بات کی۔ تو ہمارے جو شیخ ہیں نا، جن سے میں بیعت ہوں، اللہ نے ان کو بہت فراست دی ہے، تقویٰ بھی اور فراست بھی۔ آج کل تقوی کے بغیر جب گنجائشیں دی جاتی ہیں نا تو غامدی بن جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر ان کے تو پھر کوئی نہ اصول اور ضابطہ، وہ تو پھر ہر چیز ہی کیا ہو گئی، سب صحیح ہے۔ اور ایک ہوتا ہے پرہیزگار ہو انسان، اللہ کا خوف بھی ہو، اس کے بعد جہاں گنجائش نکل سکتی ہے وہ گنجائش دی جائے، اس کے نقصانات کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے اور پلس مائنس کیا جائے۔ صرف نقصان نہیں دیکھا جائے، اس کے فائدے بھی، یہ بھی دیکھا جائے کہ کرنے میں نقصان زیادہ ہے یا اوائڈ کرنے میں نقصان زیادہ ہے۔ بعض دفعہ اجتناب میں نقصان اس سے بھی زیادہ۔ اب ایک کینسر کے پیشنٹ کو آپ لے کر آئے، ڈاکٹر نے کہا جی کیمو تھراپی ہوگی۔ او بھائی، کیمو تھراپی کے تو بڑے نقصان ہیں کہ نہیں ہے؟ اچھی بلی خوبصورت خاتون کیمو تھراپی کروانے کے بعد سب سے پہلے سر کے بال کیا ہو گیا؟ گنجے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتی ہیں۔ اب آپ نے کہا یار یہ ڈاکٹر بڑے ظالم ہیں، کینسر کا مریض وہ تو ویسے ہی بیچارہ مریض تھا، کیمو تھراپی سے دیکھو فلاں کے سر گنجا ہو گیا، فلاں کو کیا ہو گیا، ایسے دورے پڑتے تھے، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ اب اس کو تو فوکس کیا جا رہا ہے، لہذا کسی مفتی صاحب نے اٹھ کے کیمو تھراپی کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ اسلام میں کیمو تھراپی کیا ہے؟ حرام۔ ارے بھائی اس پہ بھی تو دیکھو کہ یہ کینسر کی مریضہ کیمو تھراپی نہ کرواتی تو کیا ہوتا؟ ڈاکٹر جو کیمو تھراپی کا مشورہ دیتے ہیں مریض کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ مریض کو بچانے کے لیے۔ آپ کو جو اس کے نقصانات نظر آ رہے ہیں نا، اصل میں وہ نقصان جو کیمو تھراپی نہ کرنے کے نتیجے میں ہوتے وہ آپ کو نظر آ نہیں رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھے نہیں ہیں۔ وہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ تھوڑے دن میں ویسے ہی چیخے گا یہ، اور اس سے تو شاید زندگی بچ جائے، 50% چانس ہے، نہیں کروائی تو 100% چانس ہے مرنے کا۔ تو موبائل پر کیا ہو گیا بھائی؟ موبائل پر جو ہے نا بحث ہو رہی تھی کہ یہ پابندی لگائی جائے، تو ہمارے شیخ ہیں نا بہت اللہ نے فراست دی ان کو، انہوں نے سب کے تجزیہ سنا، سب کی جو مخالفت میں دلائل وہ بھی، موافقت میں دلائل وہ بھی سننے کے بعد میرا بھی رجحان اس طرف تھا کہ پابندی لگنی چاہیے۔ انسان عقل مندوں میں بیٹھتا ہے نا تو تھوڑی سی کچھ عقل سیکھتا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا دیکھیں اس قانون جب بھی بنایا جائے نا، سب سے پہلی چیز اس میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس قانون پر عمل ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں کہ جو بھی بنا کے تھوپ دو۔ انہوں نے کہا موبائل اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا اتنا آسان ذریعہ ہے
اتنا مفید ذریعہ ہے کہ اس زمانے میں اس پر پابندی لگانا پریکٹیکلی ممکن ہے ہی نہیں. مانیں گے نہیں طلبہ اس کو. ایک طالب علم کا ابا پشاور میں ہے, اسے کہیں اڑتی اڑتی خبر آتی ہے ابا کو اٹیک ہوا ہے, اللہ نہ کرے, ایک مثال ہے, فوراً کہیں سے کوشش کرے گا میں کیا کروں. وہ خط تھوڑی لکھے گا بیٹھ کے کہ موبائل کے استعمال پہ پابندی ہے, لہذا میں کیا لکھ رہا ہوں, بخدمت جناب والد محترم امی نور چشمی, جو اردو میں ہوتے تھے نا, شادی کارڈ پڑھے ہیں یار, مجھے اتنا بھی آدمی کو شادی کارڈ میں لکھا تھا نور چشمی دخترے, تو بخدمت جناب والد محترم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور اڑتی اڑتی اطلاع ملی ہے کہ آپ کو اٹیک ہوا ہے, جس کی وجہ سے طبیعت پر ایک بوجھ ہے اور پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آن جناب کی خیریت کا مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں دل جمی سے پڑھائی میں دل لگا سکوں. آپ کے جواب کا منتظر وسیم کباڑیا. کچھ بھی لکھ دو نیچے. اب وہ خط جا رہا ہے کہاں, موبائل پر کیا ہے, پابندی ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ خط جا رہا ہے جناب, پہلے جائے گا پوسٹ آفس ہی بند ہوگا. پہلے تو مسئلہ کیا ہوگا, پوسٹ آفس وہ تو جب ضرورت تھی اس وقت نہیں کھلتے تھے, اب تو لوگ ویسے ہی موبائل استعمال کر رہے ہیں, وہ ویسے ہی بند ہے. پھر وہ ڈاک خانے میں گیا, اور اس وقت تک جو اس کے طبیعت جو پریشان رہے گی نا, وہ نہیں مانے گا یہ پابندی. آپ کہہ سکتے ہیں ایسی شدید مجبوری میں محتمم سے اجازت لی جائے, مدرسے کے ناظم سے, اور اجازت لے کے پھر جو ہے وہ یعنی خاص صورتوں میں, تو محتمم کے لیے یہ فرق کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا کہ یہ پرمیشن جو لے رہا ہے یہ واقعی ہے یا ڈرامہ کر رہا ہے. جیسے بچے تو بہانے بناتے ہیں نا, میری دادی کا انتقال ہو گیا اس لیے نہیں آیا, فون کرو تو دادی فون ریسیو کر رہی ہوتی ہیں. تو محتمم کو کتنا ٹائم لگے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہے بھی سچ بول رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. پھر ایک نہیں ہے, سینکڑوں ہزاروں طلبہ ہیں, ہر ایک کے بہت مشکل ہے اس کو قابو پانا. تو ناممکن ہے, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا, اللیگل استعمال شروع ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور اللیگل استعمال سے کیا ہوگا کہ جب طلبہ ایک قانون توڑیں گے تو باقی قوانین کی ویلیو بھی ان کی نظر میں ختم ہو جائے گی. کہیں گے قانون پہ چل کے تو سروائیو کرنا ممکن ہے ہی نہیں, لہذا ایک نہیں, ہاں 5-6 صوفی ہر جگہ ہوتے ہیں, پوری دنیا میں 5-6 صوفی ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے تھوڑی قانون بنایا جائے. وہ آپ ان 5-6 صوفیوں کو دیکھیں گے یار انہوں نے قانون فالو کیا, 5-6 ہی ہیں بس, وہ باقی نہیں, وہ چھپا کے رکھیں گے موبائل. تو بہتر نہیں ہے بھائی, موبائل کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے اور ایک محدود پابندی لگا دی, بھائی عصر سے مغرب تک موبائل استعمال کرنے کی اجازت, یا بہت زیادہ پابندی لگانی, بھائی اینڈرائڈ موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کہا جا سکتا ہے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں معاملہ اینڈرائڈ موبائل میں بھی واٹس ایپ ہے, وہ فری میں کال ہو جاتی ہے اس سے. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو ہے نا کہ بھائی بالکل پابندی لگا دو, یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. ایک صاحب نے اپنی بیوی پہ موبائل پہ پابندی لگا دی. میں مانتا ہوں کہ گھروں میں خواتین کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے, اس کے بڑے فسادات ہیں, لیکن پھر پورے خاندان میں کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے, صحیح ہے نا. اگر آپ کوئی ایسی خاندانی کوئی ایسی پابندی لگا سکتے ہو کہ آپ کے جیسے ایک خاتون مجھ سے مسئلہ پوچھا کرتی تھیں, ان کی شادی ہو گئی, شادی کے بعد 1.5 سال ہو گیا, ان کا کبھی فون نہیں آیا. پھر ایک دن فون آیا, انہوں نے کہا میں آپ سے مسائل پوچھتی تھی. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا اصل میں ہمارے خاندان میں جہاں میں میرا سسرال ہے وہاں لڑکیوں پر موبائل پر کیا ہے, پابندی ہے, تو ہم موبائل استعمال نہیں کر سکتے. تو آج میں نے اپنے ہسبینڈ سے پرمیشن لے کے آپ کو کال کی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے شوہر سے سفارش کر دیں کہ بھائی مجھے موبائل رکھنے دیں. میں نے کہا نہیں, میں یہ سفارش بولو بھائی نہیں. میں نے کہا بہت اچھا خاندان ہے, کسی خاتون کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے, اچھی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, اپنا نماز روزہ تلاوت. تو انہوں نے کہا مسائل کیسے پوچھوں. میں نے کہا اپنے میاں کو بولیں وہ فون کر کے پوچھ لیں گے, یا مسجد کے مسائل کا پوچھنا اتنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے خاندان کی یہ پرمپرا ہے تو یہ بڑی خاندانی پرمپرا ہے. موبائل کے فسادات بہت زیادہ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا بھائی آپ کی بھابھیوں کے پاس ہے اور آپ نے بیگم پہ پابندی لگا دی. یہ ممکن کیا ہو گیا, صحیح کہہ رہا ہوں نا. ایسے کالز آتی ہیں, خاتون کہہ رہی ہے مجھے میرے شوہر نے موبائل کا استعمال رکھنے پر پابندی لگائی بھی ہے, لیکن میرے شوہر کی ہر بہن کے پاس ہے. تو یہ تو آپ بغاوت پہ مجبور کر رہے ہیں نا. وہ کہے گی بھائی ہمیں نقصان ہو رہا ہے, ان کو نہیں ہو رہا. تو ایسے موقع پہ جہاں کلچر کا ایک حصہ بن جائے موبائل, وہاں آپ اس کے سائیڈ افیکٹ کی اصلاح کی فکر تو کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے نقصانات سے بچا جائے. سرے سے موبائل ہی پہ پابندی لگا دیں گے, اس پابندی کو کوئی قبول نہیں کرے گا. وہ جاؤ پرانے زمانے کے پہاڑوں پتھروں کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں میں اب چاہ رہا ہوں اپنی بیگم سے موبائل لے لوں اور ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دوں.
کیوں بھائی اگر آپ تھانے دار ہو, ایس ایچ او سے بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ کے, اور آپ کی بیگم اس پابندی پہ زبردست طریقے سے عمل کرے گی, اور سب کے پاس موبائل ہوگا, آپ کی بہنوں کے پاس بھی, آپ کی بھابھیوں کے پاس بھی, جوائنٹ فیملی ہے, سب موبائل پہ گپیں لگائیں گے, صرف ایک آپ کی بیگم ہوگی جس پر یہ پابندی ہوگی, اور اتنی نیک بیوی آپ کو ملی ہے کہ وہ اس پابندی کو فالو بھی کرے گی, تو اس کو تو ویسے ہی موبائل دے دو, اس کو ویسے بھی نقصان, بھائی اتنی نیک ہے پھر تو کیا خیال ہے, پھر تو ویسے بھی اس پہ پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے نا. تو قانون بناتے ہوئے, قانون لاگو کرتے ہوئے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر, فرضی قصے کہانیاں نہیں. اس لیے دین کس سے پوچھا جاتا ہے؟ فقہا سے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایک گرا پڑا سیب اٹھا کے کھا لیا اور اب مالک سے معاف کروانے جا رہا ہے تو اس پہ کوڑے لگیں گے. یہ کمبخت کھا لیا تو کیا ہو گیا, ہزاروں لاکھوں سیب ضائع ہو رہے تھے, تو نے ایک اٹھا کے کھا لیا تو کیا ہے مسئلہ ہے؟ اجازت لے کے نہیں جانا اس کا علامت تو وہمی صوفی ہے, تو دین کو کیا کر رہا ہے؟ مشکل بنا رہا ہے, بدنام کر رہا ہے. جس کے سیب کے باغات ہوتے ہیں, ایک آدھ سیب کھانے پر وہ ناراض نہیں ہوتا, اور اگر ہو رہا ہے تو اس کے کوڑے لگنے چاہیے نا. ابے لاکھوں سیب ہے, ایک گر کے بکری نے کھا لیا, یہ کسی انسان نے کھا لیا, تو کیا ہو گیا اس میں, کون سا قیامت آ گئی؟ فقہا سے دین پوچھیں گے تو فقہا یہ بیان کریں گے. اب اگر کوئی مجھ پہ اعتراض کرے, مفتی صاحب آپ لوگوں کو سیب کھانے کی اجازت دے رہے ہیں, گنجائشیں دے رہے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب سیب کھائیں گے تو خربوزے بھی کھائیں گے, جو سیب سے بڑا ہوتا ہے, پھر بالآخر تربوز پہ آئیں گے ایک دن, بغیر پرمیشن کے تربوز چوری کر کے کھائیں گے, پھر مسجد سے چپل چرائیں گے, پھر بینکوں میں ڈاکے ماریں گے, پھر پاکستان کے صدر بن جائیں گے. آپ کی ناجائز گنجائشوں سے یہ ناجائز فائدہ لوگ اٹھائیں گے, تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ او بھائی ہماری گنجائش سے جو غلط فائدہ اٹھا رہا ہے وہ پہلے ہی چور ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ کس چیز کی پرمیشن دی جا رہی ہے اور کس چیز سے روکا جا رہا ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے. اب موبائل استعمال کرنا, اینڈرائڈ والا موبائل, اس کی علماء سب اجازت دیتے ہیں نا کہ رکھنا جائز ہے, لیکن اس سے برائی بھی پھیلی ہے کہ نہیں پھیلی؟ تو اب یہ کہو کہ علماء نے چونکہ اینڈرائڈ والا موبائل رکھنے کی اجازت دی ہے, اسی سے ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ ملا ہے. وہ بھائی یہ آپ نے خود سے, یہ آپ کا اپنا ہیڈیک ہے کہ آپ اس کو جائز استعمال کر رہے ہو یا ناجائز استعمال کر رہے ہو, یہ آپ کا اپنا ہیڈیک ہے. علماء نے اس لیے اجازت دی ہے کہ علماء اجازت نہیں دیتے تو یہ خلائی مخلوق کہلاتے وہ, کہ ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ بات کرنی چاہیے جو زمینی حقیقت سے میچ کرتی ہو. تو میں بات کہاں سے لے کے چلا تھا؟ ارطغرل پہ ابھی آ رہا ہوں میں. وہ جو میں مثال دے رہا تھا نا موبائل کا, تو ہمارے یہاں جو جامعہ میں اجلاس ہوا تو بڑے جو حضرت تھے انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا بھائی پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے, تو ایسا قانون بناؤ کیونکہ طلبہ کو وہ توڑیں گے لازمی. تو مجھے وہ مقولہ یاد آیا, میں نے کہا 100 سنار کی اور 1 لوہار کی. صحیح ہے نا؟ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں نا وہ 1 منٹ کے اندر سارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. کہ سب سے پہلے تو اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ عملی طور پر اس قانون کو نافذ کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. جب ممکن ہی نہیں ہے تو فائدے گئے اور نقصان ایک طرف گئے. پریکٹیکلی یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے, وہی لوگ کریں گے, وہ ناممکن ہے لوگوں کے لیے اس سے بچنا. تو اسی طرح یہ جو سعودیہ کے مفتی اعظم کے بارے میں ایک صاحب نے اعتراض کیا میرے اوپر کہ اگر وہ اس وقت ٹی وی کو حرام کر دیتے تو آج یہ بے حیائی نہ پھیلتی. نا 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 نا. میں نے یہ تبصرہ کیا اس پر, میں نے کہا اگر اس وقت سب علماء ٹیلی ویژن کو جائز کر دیتے تو ٹیلی ویژن پر لبرل لوگوں کا قبضہ نہ ہوتا. بہت سے دیندار اپنے چینل بنا کے حیا کو پروموٹ کر چکے ہوتے. اس بائیکاٹ کا نقصان یہ ہوا ہے کہ بے دین لوگ پیچھے ہٹ گئے, لیکن چونکہ اپنی بات پہنچانے کا یہ بہت آسان اٹریکٹیو ذریعہ ہے, تو اس آسان ترین اور اٹریکٹیو ذریعے کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ بے دین لوگوں نے اٹھایا, اور پوری دنیا میں بے حیائی کو پروموٹ کیا انہوں نے. یہ ارطغرل ڈرامہ پہلے بن جاتا تو اچھا نہیں تھا. پہلے تو لوگوں کو کیا بنا, وہ ننگے ناچ دکھا دیے. اچھا نہیں ہے ایسے الفاظ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہنا, لیکن ہو تو یہی رہا ہے نا, پوری قوم کو ایک حرام کاریوں پہ لگا دیا. تو چلو دیر آئے درست آئے, لیکن اب بھی نہیں آنے دے رہے. تو یہ جو جدید ذرائع ہوتے ہیں نا, اس کی مثال سمجھیں. جدید ذریعہ اور قدیم ذریعے میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھو جدید ذریعے سے اپنی بات پہنچانا یا جدید ذریعے کو استعمال کرنا, آپ کی جو محنت ہے نا وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ پرانے طریقے سے گھر بناؤ, پرانا طریقے سے, کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے, وہ سلطان محمد فاتح نے جو مسجد بنائی تھی نا, جس طرح سے پرانے طریقے سے مسجد, اب آپ اس طرح سے مسجد بناؤ. سب سے پہلے وہ لال اینٹیں کی اینٹیں لے کر آؤ, پھر 48,000 مزدوروں کو لے کر آؤ آپ, ٹھیک ہے نا, پھر سیڑھیاں لگاؤ, پھر وہ تغاری سے اٹھا کے وہ, پھر سیمنٹ بھی کہاں سے پتہ نہیں لے کر آئے تھے وہ لوگ. تو میرا خیال ہے 8-10 سال تو لگیں گے. اور ایک طریقہ ہے کہ بھائی کرینوں کو استعمال کرو,
جدید طریقہ استعمال کرو. کیسے ہفتوں میں بڑی بڑی بلڈنگیں تیار ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی. تو اب مجھے بتاؤ, جو آدمی کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہے گا, مشینوں کو استعمال کرنے والا اور ہاتھ سے تعمیراتی کام کرنے والا, دونوں میں آگے کون نکلے گا؟ کون زیادہ پیسہ کمائے گا؟ مشین استعمال کر. پرنٹنگ مشین کو دیکھ لو. پہلے کتابیں جنگ اخبار میں جب یہ کمپیوٹر سے کمپوزنگ شروع ہوئی ہے نا, تو پرانے جتنے کاتب تھے نا, جو بیچارے خوبصورت رائٹنگ میں خبر لکھا کرتے تھے کہ کل زرداری کا تختہ الٹ دیا جائے گا, تو تختہ لکھنے میں جتنا ٹائم لگتا تھا نا, اتنی دیر میں وہ پوری سچویشن ہی چینج ہو چکی ہوتی تھی. وہ کیا ہوتی تھی پوری وہ بیٹھ کے خطاطی میں لکھ رہے ہیں. جب کمپیوٹر آیا تو مجھے یاد ہے کہ وہ جنگ اخبار کے جتنے بھی رائٹر ہیں نا, ان سب نے کمپیوٹر کے خلاف ایک دھرنا دیا تھا کہ ہم سب کی جاب ختم ہو رہی ہے. تو وہ پورا دھرنا دیا تھا. یہ بات ہوگی میرا خیال ہے 99 یا 98 یا 99 کی بات ہوگی, کیونکہ وہ جنگ والوں نے کہا بھائی اب ہمارے پاس کمپوزر ہیں, ایک ہر طرح کی رائٹنگ ہمارے پاس سسٹم میں موجود ہے کہ بھائی الوی نستعلیق طریقے سے لکھنا چاہتے ہو, جمیل نوری نستعلیق طریقے سے لکھنا چاہتے ہو, وہ سارے کمپیوٹر میں ڈیزائن موجود ہیں. کس اسٹائل سے آپ نے سرخی لگانی ہے, وہ ایک بٹن دبانے کی دیر ہے, وہ خود ہی سلیکٹ ہو جائے گا. اب ہمیں اتنے سارے کاتبوں کو تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں. تو وہ بڑا زبردست احتجاج کیا انہوں نے. تو مجھ سے لوگوں نے کہا یار یہ کاتبوں نے ایسا احتجاج کیا ہے نا کہ جنگ والے مجبور ہو جائیں گے ان کو رکھنے پر. میں نے کہا نہیں رکھیں گے وہ, اس لیے کہ اب زمانہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کہ جب ایک کام 10,000 میں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے وہ جنگ اخبار والے 2 لاکھ روپے کیوں دیں گے وہ. تو ان کاتبوں کو چاہیے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کمانا تو یہ بھی کمپوزنگ سیکھ لیں. سمجھ رہے ہیں نا, ورنہ کتنے دفعہ دھرنے دے لیں گے. ایک دفعہ دھرنا دے کے رکھ لیا, پھر مہینے بعد وہ بولے گا یار جب میرا کام 10,000 میں ہو رہا ہے, میں 2 لاکھ, اور ایک کام ایک بٹن کے کلک پر ہو رہا ہے, 5 منٹ میں ہو رہا ہے, تو میں وہ 3 گھنٹے میں وہ کام کیوں کرواؤں. ایسے موقع پہ کوئی مفتی صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ اتنے سارے کاتب ہیں بیچارے بے روزگار ہیں, ان کے روزگار کی خاطر ہمیں کمپیوٹر کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو اس دھرنے کا نام دیا گیا تھا کاتبوں کا کمپیوٹر کے خلاف دھرنا. میں نے کہا بھائی کمپیوٹر سے جنگ نہیں, کمپیوٹر بہت ڈیڑھ ہوشیار ہے, ٹھیک ہے نا, بہت آگے نکل گیا ہے. تو آپ کے کام کی اسپیڈ بے انتہا بڑھ جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ جو یہ فتویٰ دے گا کہ نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کاتبوں سے باقاعدہ قلم سے چیزیں لکھوائی ہیں, لہذا کتاب لکھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کبوتر کا پر کسی کاتب کے ہاتھ میں رکھوایا جائے اور وہ کبوتر کے قلم کو سیاہی میں ڈبوئے اور ڈبو کے نکالے. تو جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی اتنی ساری جلدیں کبوتر کے قلم کو سیاہی میں ڈبو کے لکھ دی ہیں, تو ہم بھی دنیا میں کبوتر کے قلم سے انقلاب لا سکتے ہیں. اور بھائی جان حافظ ابن حجر بھی اس زمانے میں آ گئے, تو وہ بھی بخاری کی شراب اگر لکھیں گے تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کمپوز کریں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اب اگر کوئی ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تبلیغ کا نہیں تھا کہ جی کمپوزنگ کرے, کتابوں کی اب کمپوزنگ ہو رہی ہے نا, اور مشینیں ٹھڑک چھاپ چھاپ کے ایک دن میں ہزاروں صفحے نکال دیتی ہیں. ایک دن میں کیا ہو جاتا ہے, ہزاروں صفحے. میں فتوے کا کام کمپوز کرتا ہوں, پہلے میں بھی لکھتا تھا فتوے. ہمیں جامع الرشید نے کمپوزنگ سکھائی, بھائی لکھو مت, اب کیا کرو, کیونکہ کمپوزنگ کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اب دیکھیں ایک فتویٰ ہم نے لکھا نا, اس پہ کوئی دلیل ہم نے حدیث سے اور فقہ کی عبارت سے لکھ لی, قلم سے لکھی. اب اسی نوعیت کا دوبارہ سوال آیا تو دوبارہ سے ہم کیا کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. کمپوزنگ کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ بھائی وہ دلیل ہم پہلے ایک فتوے میں لکھ چکے ہیں, وہی کاپی پیسٹ کر کے ادھر ڈال دو. اب ہمارے کام کی رفتار, اگر پہلے مہینے میں 5 فتوے, جو ماہر مفتی ہیں 5 فتوے لکھتے تھے, اب 500 لکھ رہے ہیں وہ بیٹھ کے. نہیں آئی بات, تو آبادی بڑھ گئی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں آسانی پیدا کر دی ہے. دیکھو پہلے آبادی تھوڑی تھی, لہذا تاجر اونٹ پہ مال رکھ کے لے کے جاتے تھے گندم بیچنے کے لیے. جب اگلا قافلہ مصر پہنچا گندم لے کے, تو پچھلے سال کی گندم اب ختم ہوئی, والی اب شروع ہو رہی ہے. 1 سال اونٹ کو وہاں پہنچنے میں لگ گیا. اب ایسا ہو سکتا ہے؟ اب اگر آپ نے کہیں گندم ایکسپورٹ کی ہے, اونٹوں پہ بھیج دیا, وہ قحط سے مرمرا کے ختم, اور گندم جب پہنچے گی آدھی آبادی مر چکی ہوگی. تو اب بھائی جہاز ہے, بحری جہاز ہیں, وہ آبادی بڑھ گئی ہے, تو اللہ نے اسی حساب سے وسائل پیدا کر لیے, تو فاسٹ ہو گئی نا دنیا. تو یہ تو قدرت کا ایک انسان پر انعام ہے, احسان ہے کہ آبادی بڑھنے سے وسائل کیا ہو رہے ہیں, کیونکہ آبادی بڑھنے سے مسائل بڑھتے ہیں, مسائل کے لیے وسائل زیادہ چاہیے. آبادی بڑھنے سے مسائل بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے؟ تو مسائل کے بڑھنے کی رفتار اگر وسائل کے بڑھنے کی رفتار سے زیادہ ہوگی تو
آبادی تباہ ہو جائے گی. اور اگر وسائل کی اسپیڈ مسائل سے زیادہ ہوگی تو مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تو اللہ نے جو گروتھ ریشو بڑھایا ہے نا ہمارا, اور آبادی بڑھی ہے, تو اللہ نے وسائل کی اسپیڈ آبادی سے بھی زیادہ تیز کر دی ہے. یہی ہمارا فیملی پلاننگ والوں سے اختلاف ہے. وہ ہمیں آبادی سے بڑھتے ہوئے مسائل تو بتاتے ہیں, لیکن وسائل کی اسپیڈ اتنی بڑھ چکی ہے اس پر ہماری توجہ نہیں جانے دیتے. وسائل کی اسپیڈ مسائل سے زیادہ ہے. نہیں یاری بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جس آدمی کے گھر میں بچے زیادہ ہوں تو وہ زیادہ سوچتا ہے نا کہ میں نے اپنے کاروبار کو کیسے بڑھاؤں, وہ زیادہ سوچتا ہے. تو اللہ کا نے وعدہ کیا ہے کہ بھائی میں اولاد دوں گا تو رزق بھی دوں گا, تو اس کے سوچے گا تو اس کے لیے راہیں بھی کھلیں گی. عام آدمی کے لیے راہیں نہیں کھلتی ایسے, اس کے لیے زیادہ کھلیں گی راہیں. تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب آبادی بڑھتی ہے تو ہر ایک کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے, لہذا اللہ تعالیٰ وسائل کی اسپیڈ بڑھا دیتا. اب پہلے پیٹرول آیا تھا, لوگ کہنے لگے کہ یار یہ پیٹرول ہم نکالیں گے اور یہ تو سارے کنویں ختم ہو جائیں گے, لہذا یہ ان کی یہ نہیں ایسے کرو اور ویسے کرو, اور یہ تو خزان جب ظاہر ہے پیٹرول ختم ہو گیا تو پھر یہ جو ٹرک مال لے کے جا رہے ہیں تو سارے مصیبت پڑ جائے. پیٹرول مہنگا ہونے سے اتنے نقصانات ہوتے ہیں, ختم ہونے سے کتنے ہوں گے. اللہ نے کہا بھائی تم استعمال کرو, یہ پیٹرول میں نے پیدا کیا ہے, یہ ختم ہونے لگے گا تو کچھ اور کر دوں گا میں. جب یہ پیٹرول نہیں تھا اونٹوں سے کام ہوتا تھا نا, اونٹ پیٹرول پہ چلتا ہے. تو اگر اس وقت کا انسان سوچتا کہ یار اونٹوں پہ تجارت ہو رہی ہے, آبادی اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے, تو یہ اونٹ تو مستقبل میں ناکام ہو جائیں گے, اور سوچ سوچ کے نسل ہی ختم کر دیتا, تو پاگل ہوتا نا. او بھائی اونٹ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے, انسانیت کی خدمت کے لیے, یعنی انسانیت کے کو رزق پہنچانے سے غافل نہیں ہے. وہ کہہ رہے تم جو اللہ اونٹ پیدا کر سکتا ہے وہ اور بھی چیزیں پیدا کر سکتا ہے. تو جیسے جیسے آبادی بڑھی ہے, جب اونٹ کافی نہیں ہونے لگے تو اللہ نے زمین کی رگوں میں پیٹرول دریافت کروا دیا کہ بھائی نکالو یہاں سے, گاڑیاں چلاؤ. تو اب جب پیٹرول ختم ہونے لگے گا تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی. سن لائٹ سے کتنا کام ہو رہا ہے, پورے ٹیوب ویلیں سورج کی روشنی سے چل رہی ہیں. گاؤں دیہاتوں میں تو اب یہ جو سولر انرجی ہے اتنا زیادہ استعمال, ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا, 24 گھنٹے ٹیوب ویل پانی دے رہی ہو سن لائٹ سے. اور یورپ میں یہ زیادہ کامیاب ہے, حالانکہ وہاں سن لائٹ ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں تھوڑی سی لائٹ بھی کافی ہے ہمارے لیے, اتنی انرجی ہے لائٹ میں. تو یہ ایسی چیزیں دریافت ہو جائیں گی میرے بھائی. تو اب اس میں اگر کوئی وہی کہے گا کہ نہیں, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاتب وحی سے لکھوایا تھا قرآن تو انہوں نے تو ایسے بیٹھ کے لکھا تھا, سنت طریقہ کتاب لکھنے کا بہرحال یہی ہے کہ پین ہاتھ میں لے کے لکھا جائے. تو بھائی سنت طریقہ تو یہ ڈالر پین اور یہ بال پین نہیں ہے, سنت پھر کبوتر کا پر ہے, اور کاغذ نہیں ہے بلکہ چمڑے ہیں, چمڑے پہ لکھا جاتا تھا قرآن. حضرت عثمان کے دور میں تو بہت سارے چمڑے جمع کیے گئے تھے, ایک مٹکے میں رکھے ہوئے تھے, وہ اس میں پورے مٹکے کے اندر قرآن تھا. سورہ فاتحہ ایک چمڑے پہ لکھی ہوئی ہے, فلاں سورت ایک, اس طرح سے جمع ہوا تھا. تو اسی طرح یاد رکھو کہ یہ جو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, کہ اگر سعودی عرب کے مفتی اس وقت فتویٰ دے دیتے تو ٹی وی نے تو پھر بھی پھیلنا تھا, کیونکہ یہ اپنی بات پہنچانے کا اتنا آسان اور اٹریکٹیو ذریعہ ہے کہ آپ دنیا سے اس کی بغاوت کروا نہیں سکتے. یہ ممکن, کوئی مانے گا نہیں اس کو, چند لوگ ہوں گے, باقی کوئی بھی نہیں بچے گا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس فتوے کا فائدہ یہ ہوا کہ ٹیلی ویژن پہ جہاں بے حیائی پھیلی, سعودی عرب میں بہت سارے علماء بھی اپنی بات ٹیلی ویژن کے ذریعے دنیا کو بتاتے ہیں. تو اب تو یہ نہیں ہے کہ اوائڈ کرنا ہے, اب یہ مقابلہ کرنا ہے. اوائڈ کرنے کا دور چلا گیا, اب مقابلے کا دور ہے کہ ایک تو میدان میں اتر چکا ہے, آپ کو یہ میدان میں نہیں آؤں گا اس میدان میں, تو بھائی وہ تو اگلا تو آ چکا ہے نا. تو اوائڈ کرنے کا, اس کی ایک بہترین مثال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ جامعہ کے کچھ علماء کا اجلاس تھا دارالعلوم کرنگی میں, ہم بھی کہیں کونے کھانچے میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں, ایک وبا آنے سے پہلے وبا کا علاج کچھ اور ہوتا ہے, آنے کے بعد علاج بولو بھائی کچھ اور ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ جب انگلش نئی آئی نا, اس وقت مسلمانوں کی زبان اردو تھی, ہر جگہ اردو چلتی تھی, انگلش کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی. انگلش صرف بر صغیر کے چند گورے بولتے تھے, اور جو گوروں کے ہاں چند لوگ جاب کرتے تھے. سارے کام ہمارے کس میں ہوتے تھے, بولو نا اردو, ساری تحقیقات اردو میں, ساری کتابیں اردو میں. انہوں نے کہا لیکن گورا ایک, اس وقت بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی انگلش مت سیکھی جائے, اس سے ہمارا کلچر کیا ہو رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے. ہم جو انگلش سیکھتے تھے نا وہ بھی گورے بن جاتے تھے, یعنی ساری چیزیں ہی ان کی چینج ہو جاتی تھی. تو اس وقت بہت سے علماء نے فتویٰ دیا کہ انگلش نہ سیکھی جائے. حرام کا فتویٰ کبھی بھی نہیں دیا, یاد رکھو, بس یہ کہ اپریشیٹ نہیں کرتے تھے اس کو. لیکن انہوں نے فرمایا کہ وہ فتویٰ چلا نہیں, کیونکہ گورا ایسا سسٹم بنا کے گیا کہ ترقی کرنے کے لیے انگلش ضروری ہو گئی. وہ جو مرضی چاہے اس کو آپ چالاکیاں کہیں, ایسے حکمران بٹھا کے چلا گیا. پاکستان کی سرکاری زبان انگلش بنا دی اس نے, اور ہمارے حکمرانوں کو
اردو سے لگاؤ. ہر دنیا کی ہر قوم اپنی قومی زبان کی حفاظت کرتی ہے. جرمن نے اپنی زبان نہیں چھوڑی, جیپنیز نے اپنی زبان نہیں چھوڑی. ہمارے حکمران چونکہ بیچارے وہ غلامانہ ذہن کے حامل تھے تو وہ انہوں نے کہا نہیں انگلش انگلش انگلش, حالانکہ آتی ہے ان کو بھی نہیں ہے, رٹے لگا لگا کے جا کے انگلش میں تقریریں کرتے ہیں. اکثر کی بات کر رہا ہوں, آتی نہیں ہے لیکن نہیں جی انگلش, ایک خام خا کے. اب غلط کیا صحیح کیا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے کرونا جو ہے نا, اس پہ بحث کرنا کہ یہ کسی ملک کی سازش ہے یا نہیں ہے, یہ بحث اب پرانی ہو گئی ہے. بھائی سازش بھی اگر ہے تو نا, اب ہم نے تو بچنا ہی ہے نا, ہم نے تو علاج کرنا ہے. اگر کوئی کینسر کے جرسوں میں چھوڑ کے چلا جائے تو اب بھائی, اور کینسر ہو رہا ہے تو علاج تو کرنا پڑے گا نا کینسر کا, چاہے وہ امریکہ نے پھیلائے ہو کینسر کے جراثیم یا وہ جاپان نے پھیلائے ہوں. جاپان ویسے ایسی حرکتیں کرتا نہیں ہے. تو خیر, اب جب ایک چیز پھیل گئی ہے تو اب بھائی ایک گھونٹ آپ کو بھی پینا پڑے گا. اب انگلش جب پھیل گئی ہے, آپ کی نہیں چلی, اب جو نہیں سیکھے گا وہ پیچھے رہ جائے گا, کیونکہ سب کچھ انگلش میں آہستہ 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 کنورٹ ہو رہا ہے. اب ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے انگلش میں سیکھو, ہم کہتے ہیں ضرور سیکھو, بلکہ میں زیادہ ترغیب دیتا ہوں, لیکن اللہ کا واسطہ اردو کی بھی حفاظت کرو. اب ہم اس پہ آ گئے ہیں, ایک اسٹیپ نیچے آ گئے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا کہ یار انگلش ضرور, میں تو نہ صرف جائز کہتا ہوں بلکہ ضروری کہتا ہوں. بہت سے ہمارے دیندار اگر انگلش سیکھ لینا تو آدھے مسائل اسی سے حل ہو جائیں, کیونکہ انٹرنیٹ پر جو زیادہ ریسرچ ہے وہ انگلش میں ہے. اردو میں بیوقوف بنانا بہت آسان ہے. جو اصل تحقیق کے ماخذ ہیں وہ کس میں, انگلش یا عربی میں ہے. عربی تو آتی نہیں ہے لوگوں کو, تو بھائی انگلش سیکھ لو. اب ہر جگہ انگلش چل رہی ہے, تو آپ جب سیکھیں گے تو کم از کم لوگوں کے لیے آپ کو الو بنانا کم از کم مشکل ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات؟ اور آپ کے لیے لوگوں کو الو بنانا بھی آسان ہو جائے گا, یہ بھی سمجھ لیں. لوگوں کے لیے آپ کو ٹوپی کرانا مشکل اور آپ کے لیے لوگوں کو ٹوپی کرانا آسان. ان کو جن کو انگلش نہیں آتی ان کو ٹوپی کرانے کے لیے اپنی تحقیق میں 3 انگلش کے لفظ گھسیڑ دیں آپ, وہ سمجھے گا ویل ڈن یار, بہت ایجوکیٹڈ آدمی ہے, زبردست, لگتا ہے کہ ریسرچ سینٹر میں گھس کے تحقیق کر کے آیا ہے. 2-4 انگلش کے الفاظ آپ ٹھش پش لگا دیں نا ساتھ میں تحقیق میں, تو پبلک ویسے ہی کیا ہو جاتی ہے چاہے وہ غلط ہی ہو, کوئی تحقیق نہیں ہو. خربوزے کو آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ واٹر بیلون نا, میلن. تو وہ ہمارے استاذ تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے. کہنے لگا, وہ مفتی صاحب سے بات کر رہے تھے وراثت کو, کہنے لگے ڈنکی کار کا کیا ہوگا, ڈنکی کار کس کو ملے گی؟ ہمارے استاذ نے کہا کہ بڑی مہنگی چیز ہوگی ڈنکی کار, کوئی جاپان نے نئی گاڑی نکالی ہوگی. تو وہ کہنے لگے یہ اس کو یوں. تو پھر انہوں نے پوچھا یار یہ کون سی کار؟ انہوں نے کہا گدھا گاڑی. انہوں نے کہا اللہ کے بندو بولو نا گدھا گاڑی. لیکن گدھا گاڑی بولتے ہوئے ان کو کیا آ رہی ہے؟ شرم. کیسا نا مفتی صاحب مسئلہ ہی نہ بتائیں, غریب اٹھ کے آ گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے, چلو یہاں سے جاؤ. تو کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ڈنکی کار, تاکہ ہم کیا لگیں دیکھنے میں پڑھے لکھے لوگ لگیں. تو اب کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے بھی انگلش سیکھنا ضروری ہے. خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں. تو وبا آنے سے پہلے اس وقت حکام کچھ اور تھے. اب تو بھائی آپ نے اگر نہیں سیکھی تو آپ دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے, بہت پیچھے رہ جاؤ گے, آپ کسی بھی کام کے نہیں رہو گے آپ. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ترقی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی اسپیچز ایک بین الاقوامی زبان میں ڈیلیور ہوتی ہیں, ساری دنیا سنتی ہے. ہمیں صرف اردو اسپیکنگ جانتے ہیں. میں ملیشیا گیا تو وہاں جو مسلمان تھے وہ تو بڑے ملنے کے لیے, ملیشین نہیں آئے مجھ سے ملنے کے لیے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ مولانا صاحب ہیں کون, کوئی ملیشیا کا آدمی. اور مفتی میگھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ جاتے ہیں تو ملائی بھی ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں, اور ہر قوم کا آدمی ملتا ہے کیونکہ بین الاقوامی زبان ہے نا. تو انہوں نے ایسی زبان کا انتخاب کیا جو پوری دنیا میں بولو بھائی سنی جاتی ہے. تو ہمارے مدارس اب بھی نہیں آ رہے اس طرف, افسوس اس پر ہے. کچھ مدرسوں میں انگلش سکھانا شروع کیے مگر ثانوی درجے میں. میں اہل مدارس سے کہتا ہوں کہ بھائی جیسے بچے کو پہلی جماعت سے مدرسوں میں عربی سکھائی جاتی ہے نا, اس طرح سے انگلش سکھائی جائے گی تو فائدہ ہوگا. میں اب اگر میں اس وقت جا کے انگلش سیکھنے کی کوشش کروں, ٹھیک ہے میں نے بہت حد تک سیکھی بھی ہے, لیکن وہ بات تو نہیں ہوگی نا جو آپ اپنی نیچرل زبان میں جب ایک بات کرتے ہیں, جو اپنی مادری زبان میں, وہ تھوڑی اب بات آ سکتی ہے. ہر چیز کی ایک ٹائم ہوتا ہے نا, ایک عمر ہوتی ہے ہر چیز کی. اور میں جو پنجاب کے طلباء ہیں, جو ہمارے پشتو بولنے والے طلباء ہیں, ان سے میں کہتا ہوں یار تم نے اگر پاکستان میں کام کرنا ہے تو اردو سیکھنی پڑے گی. نہیں یاری بات. اب وہ پشتو میں تقریریں کر رہے ہیں, وہ پنجابی میں تقریریں کر رہے ہیں, کوئی سرائکی میں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یار تم نے اگر کرنی ہی ہے تو اردو میں کرو نا, کیونکہ اردو بولو گے تو پشتو بولنے والے بھی سمجھیں گے, پنجابی بولنے والے بھی سمجھیں گے, سرائکی بولنے والے بھی سمجھیں گے. تو ہمیشہ تبلیغ کے لیے بڑی سے بڑی زبان کا انتخاب کرنا چاہیے. اگر میں پشتو میں بیان کر رہا ہوتا تو یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوتے, صرف وہ بیٹھے ہوتے جن کو پشتو آتی ہے. ایسا ہی ہے نا.
اب اردو میں بیان ہو رہا ہے تو پورا کے پی کے سن رہا ہے, بلوچستان میں ہر آدمی سن رہا ہے, انڈیا تو پورا ہی سن رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر جگہ لوگ سن رہے ہیں. تو آپ کی زبان جتنی بڑی ہوگی, اردو یاد رکھو چھوٹی, میں جو انگلش کے اتنے فضائل بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب اردو کی ویلیو کم کرنا نہیں ہے. اردو پر تو ہم ایک خاندانی بیان ابھی باقی ہے, ایک تو کیا ہے. اردو بہت بڑی زبان ہے, بہت بڑی. ہندی بھی اردو ہی ہے اصل میں, تو ہندی الگ زبان نہیں ہے. اردو کی جو کوالٹیز ہیں, اس لیے میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ انگلش سیکھو تو اردو کو بھولو, نا 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 نا. میں تو جو وہاں امریکہ میں رہتے ہیں نا لوگ, ان سے کہتا ہوں بھائی اپنے بچوں کو اردو لازمی سکھائیں. اور آپ کو پتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہاں انسٹیٹیوٹ میں اردو بھی سکھائی جاتی ہے. حالانکہ وہ تو انگلش بولتے ہیں نا, انگلش بڑی زبان ہے, لیکن ان کو اردو کی ویلیو کا اندازہ ہے. میری جب ان سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے بتایا کہ اردو میں عربی کے بعد جتنا لٹریچر اردو میں ہے نا مذہبی, اتنا کسی اور زبان میں نہیں ہے. تو ان کے یہاں بھی اردو سکھائی جاتی ہے, کیونکہ بر صغیر میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما, یہ بہت بڑی آبادی ہے. یہاں اب بھی میجورٹی انگلش نہیں جانتی. ان میں کام کرنے کے لیے آپ کو اردو سیکھنا پڑے گی. تو میں جو پشتو بولنے والے ہیں یا بلوچی بولنے والے ہیں, ان سے طلبہ سے میں کہتا ہوں یار اردو سیکھو. میں درس قرآن کی ٹریننگ بھی دیتا ہوں نا طلبہ کو, ان کی اردو صحیح کرواتا ہوں. بولتا ہوں بھائی تم نے اگر اتنی بڑی دنیا میں, بنگلہ اور یہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں, انڈین تو پوری دنیا میں ہے, پاکستانی پوری دنیا میں ہے, بنگلہ دیشی پوری دنیا میں ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں اگر بہت بڑے پیمانے پر کام کرنا ہے تو آپ کو اردو بولو بھائی سیکھنی پڑے گی. تو ہمارے پٹھان شاگرد ہیں, وہ بے تکلفی میں کہتا ہوں بھائی اخپل طریقے سے تبلیغ نہیں کرنی ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس طرح کرو. پتہ ہے آپ کو کے پی کے میں اتنے بڑے بڑے علامے ہیں, اتنے بڑے بڑے علامے ہیں, لیکن دنیا انہیں نہیں جانتی کیونکہ وہ پشتوں میں تقریریں کرتے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں جامعۃ الرشید کے, ان کے سسر صاحب پٹھان عالم ہیں, اردو نہیں آتی ان کو, اتنے بڑے عالم کہ جب صحیح بخاری کا جب طالب علم تھے نا پرچہ دیا انہوں نے, تو عربی میں پورے سارے جوابات لکھے. یہ کمال نہیں ہے, عربی میں تو لوگ لکھ سکتے ہیں, جوابات عربی میں اور شاعری میں. جتنے سوال ان سے پوچھے گئے صحیح بخاری کے پرچے میں, ہر سوال کا جواب شعر بھی اردو نہیں, بولو بھائی عربی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے ایسے اساتذہ ہیں, ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہیں, لیکن دنیا انہیں نہیں جانتی کیونکہ ان کے حلقے میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. 2 وجہ سے. ایک تو میڈیا کا استعمال نہیں کرتے, ویڈیو کو حرام کہتے ہیں. جب ویڈیو کو حرام کہیں گے دنیا کو کیا پتہ چلے گا آپ کون ہیں, کہاں ہیں, کیا ہے. وہ تو محلے کے گاؤں کے 6 آدمی جو آپ کو جانتے ہیں بس وہی بیٹھیں گے. دوسرا, زبان اردو استعمال نہیں کر رہے, جس سے ان کا حلقہ کیا ہو گیا, محدود. تو میں ان سے کہتا ہوں یار اتنے بڑے بڑے علامے کے پی کے میں ہیں, یہ بیچارے اپنی صلاحیتوں کو چند لوگوں تک محدود کر کے دنیا سے چلے جائیں گے. ان کی صلاحیت سے 4 آدمیوں نے فائدہ اٹھایا.